بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج میں گفتگو کروں گا خاندان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کے حوالے سے۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر سورہ دہر کی آیت نمبر 8 کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے تو حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرات حسنین کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ جب تمام حضرات نے حسنین رضی اللہ عنہما کی تیمارداری کی تو رخصت ہوتے وقت حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں سرگوشی کی اور فرمایا کہ اگر آپ 3 دن کے روزے کی منت مان لیں کہ 3 دن منت کے طور پر روزے رکھیں، آپ بھی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی، اس سے انشاءاللہ حسنین رضی اللہ عنہما جلد شفا یاب ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے تمام افراد کو آ کر یہ بتایا تو گھر کے تمام افراد، جن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام اور آپ کی ایک باندی، ان 6 افراد نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا، لیکن گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ آپ نے پانی کے ذریعے سحری کی اور روزہ رکھا۔ صبح کے وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے لیے کچھ لانے کے لیے محنت مزدوری کے لیے نکل گئے۔ شام کے وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ غلہ لے کر آئے، جس کو پیس کر تقریباً 6 روٹیاں بنی۔ جب افطار کا وقت قریب ہوا تو دروازے پر ایک دستک ہوئی اور ایک فقیر نے آ کر کہا، اطعموا مسکینا من مساکین المدینہ، تم مدینہ کے مسکینوں میں سے ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان سے سیراب کرے گا۔ چنانچہ اس فقیر کی جو آواز تھی وہ اتنی درد بھری تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جا کر میری روٹی اس فقیر کو دے دو۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روٹی لے کر جا رہے تھے، اتنے میں فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہا کہ میری روٹی بھی لے جائیں۔ تو 2 روٹیاں ہو گئیں۔ اتنے میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی روٹی رکھ دی تو حسین رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ میری روٹی بھی لے جائیں، اور غلام اور باندی انہوں نے بھی کہا کہ ہماری روٹی بھی ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ 6 کی 6 روٹیاں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فقیر کو جا کے دے دی۔ وہ فقیر چلا گیا۔ اگلے دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن روزہ رکھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، صرف پانی کے ذریعے روزہ رکھا۔ پھر حضور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کے لیے تشریف لے گئے بازار کے اندر، کچھ غلہ کمایا، اس کو پیس کر پھر روٹیاں پکائی، تقریباً 6 روٹیاں بنی۔ پھر اسی طرح بالکل پہلے دن کی طرح دروازے پر دستک ہوئی اور یہ صدا لگی، اطعموا یتیما من یتام المدینہ، کہ تم مدینہ کے یتیموں میں سے ایک یتیم کو کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان سے سیراب کرے گا۔ چنانچہ اسی طرح ہی تمام حضرات نے اپنی 6 کی 6 روٹیاں اس فقیر اس یتیم کو پیش کر دیں۔ تیسرے روز اب 48 گھنٹے گزر چکے ہیں، تیسرا دن ہے، بھوک اور پیاس سے تیسرے دن روزہ رکھا، صرف پانی پی کر روزہ رکھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر محنت مزدوری کر کے کچھ غلہ لاتے ہیں اور پھر ایک شخص کی دستک ہوتی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور وہ کہنے لگتا ہے، وہ پکارتا ہے، اطعموا اسیرا من اسار المدینہ، کہ مدینہ کے قیدیوں میں سے ایک قیدی کو کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان سے سیراب کرے گا۔ چنانچہ پھر وہی اسی طرح 6 کے 6 افراد نے اپنی روٹی اس قیدی کو پیش کر دی۔ تو یہ سارا کا سارا ماجرا ہوا، 72 گھنٹے گزر گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ نے کچھ کھائے پیے بغیر
روزہ رکھا، 3 روزے مسلسل رکھے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام اہل خانہ نے کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، صبر و تحمل سے جو ہے صبر و تحمل کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ کا صبر و تحمل اتنا پسند آیا کہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرش پر جبرائیل امین علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور یہ آیت دے کر بھیجا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، یعنی ریاکاری کے طور پر نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، مسکیناً، مسکین کو، یتیماً، یتیم کو، وَأَسِيرًا، اور ایک قیدی کو۔ جس طرح جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ نے ان 3 اشخاص کو کھانا کھلایا اور اپنے حصے کا گھر کا سب کچھ دے دیا، اسی طرز اور طریقے سے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل فرما دیا۔ تو یہ تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ کا صبر و تحمل، اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کر دی، اور وہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنایا، تو قیامت تک قرآن پاک کا جو ہے قرآن پاک پڑھا جائے گا، قرآن پاک کی آیت پڑھی جائے گی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ ان کا تذکرہ قیامت تک جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔